رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ حدید کا ہمارا مطالعہ 16 نمبر آیت تک ہو گیا تھا۔ ابھی میں نے آیت نمبر 17 اور 18 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ فرمایا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے زمین کو مردہ ہو چکنے کے بعد، اور بے شک ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، واضح کر کے بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور اللہ کو قرض حسن دینے والے، ان کے لیے دگنا کیا جاتا ہے اور ان کے لیے بہت عزت والا اجر ہے۔ یہ ان دو آیات میں جو بات سامنے لائی گئی ہے، پہلے اس کو جو پیچھے مضمون آ رہا ہے اس کے ساتھ جوڑیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا وہ کنارے ہو گئے، ایک وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے پھر آگے ایک اور کیٹیگری بن گئی کہ جنہوں نے منہ سے تو مانا لیکن دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، اور پھر رفتہ رفتہ ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے اور وہ اسلام کے رستے سے بھی ہٹتے چلے گئے۔ یہ منافقین ہیں، اگرچہ کہ اوپر سے وہ مسلمان رہے لیکن اندر ایمان ختم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ بات بتائی کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو پچھلی آیت میں بات آئی تھی کہ جن کو اللہ نے کتاب دی اور ان پر مدت دراز بیت گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ گویا جب دل سخت ہو جائیں تو پھر ان میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ اصل میں بات یہ ہے جو سمجھائی جا رہی ہے، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں کتاب دی گئی پہلے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان پر ایک مدت بیت گئی، عرصہ بیت گیا، ایک وقت بہت زیادہ گزر گیا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، تو وہ ان کی اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ اس کا مطلب ہے نافرمانی تبھی ہو سکتی ہے جب دل سخت ہو چکا ہو، اور اگر اس کے بغیر نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ ہوگی۔ اگر توبہ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے اس نافرمانی نے دل کو اور سخت کر دیا ہے۔ جیسے ایک وہ شیطانی چکر ہوتا ہے نا، ویشیس سرکل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تو جب آپ کسی ایک ایسے چکر میں آ جائیں وہ جتنا آپ ہلیں گے اتنا نقصان ہوگا، آپ دلدل میں پھنس گئے، جتنا آپ کوشش کریں گے نکلنے کی تو اتنا دھنستے چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک شیطانی چکر ہوتا ہے کہ زور لگائیں نکلنے کے لیے، بندہ اور اندر جا رہا ہو۔ تو اسی طرح جب مدت دراز بیت گئی، دل سخت ہو گیا، دل سخت ہو گیا تو نافرمانی کی طرف، گناہ کی طرف جائے گا۔ جب گناہ کی طرف جائے گا، کریں گے تو اگر دل میں نرمی ہے پہلے سے موجود تو پھر توبہ کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اگر نہیں ہے وہ نرمی تو اب یہ ہوگا کہ انسان اپنے اس گناہ پہ مطمئن ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا تو دل اور سخت ہو جائے گا۔ اب اس چیز کو قرآن مجید نے بہت سی جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ مثلا وہ بڑا مشہور واقعہ آپ کو پتہ ہے جو سورہ بقرہ میں جس کا ذکر آیا ہے کہ وہ ایک ان کے بنی اسرائیلی کا واقعہ ہے کہ ان کے ایک آدمی نے قتل کر دیا، الزام دوسروں پہ لگا دیا۔ دیکھیے ایک جرم کیا اور جرم کرنے کے بعد جھوٹا الزام کسی اور پہ کہ قاتل فلانے ہیں، مارا تھا اپنے بھتیجوں نے، ذمہ کسی اور کے لگا دیا۔ اس پر وہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، وہ جو مقدس گائے جو ذبح کی تھی، تو جب وہ گائے ذبح کر لی تو کہا فَضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، اس وہ جو مردہ ہے نا اس کو اس گائے کا کوئی ایک حصہ مارو اس کو، وہ زندہ ہو گیا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ وہ بندہ زندہ ہوا، اس نے زندہ ہو کے بتایا کہ میرے قاتل فلانے ہیں، اس کے بعد وہ دوبارہ مر گیا۔ اب یہ کیسا معجزہ ہے، آپ سوچیں آپ کے سامنے ایک مردہ آدمی پڑا ہوا ہو، مقتول ہو، کسی نے قتل کیا ہو، اور وہ اب آپ کو نہ پتا ہو کہ قاتل کون ہے، اور ایک دوسرے پہ لوگ الزام لگا رہے ہوں، اچانک وہ کھڑا ہو جائے اور اٹھ کے کہے کہ جناب میرا قاتل فلانا ہے، اور پھر مر جائے۔ جو لوگ اس منظر کو دیکھیں گے، جن کے سامنے یہ واقعہ ہوگا، مطلب ان کا اگر دل میں انتہائی سختی نہ ہو تو وہ تو ساری زندگی کے لیے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد اب ان کے اندر کہاں کوئی کجی پیدا ہوگی یا نافرمانی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اتنا بڑا معجزہ انہوں نے دیکھ لیا، یعنی غیب کی شے تو انہوں نے آنکھوں کے سامنے دیکھ لی۔ تو كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، یہ دیکھنے کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔
یہ بہت اہم بات ہے جو یہاں پہ آئی ہے کہ دل جب سخت ہوتے ہیں تو وہ پتھر ان کے مقابلے میں کم سخت ہے، اس لیے آگے بات بتائی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں سے چشمے پھوٹتے ہیں، یعنی پتھر کی سختی ایسی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی سخت ہو، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سے چشمہ نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں تو ان کے اندر سے پانی نکل آتا ہے، بعض اللہ کی خشیت سے جو ہے وہ لڑک جاتے ہیں۔ تو پتھر اتنے سخت نہیں ہوتے جتنا پھر دل سخت ہو جاتا ہے۔ دو باتیں اب سمجھ میں آ گئی، ایک واقعہ دیکھ کے دل کتنا نرم ہوا ہوگا، لیکن اس کے بعد دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب یہ دل جو سخت ہوا یہ فقہ میں تو آئے گا نہیں نا، فقہ کا تو کوئی ترازو نہیں ہے جس پر آپ تول کے دیکھیں گے کہ دل نرم ہے کہ دل سخت ہے۔ یہ اب علیم بذات صدور جانتا ہے کہ یہ دل سخت ہے یا دل نرم ہے، تو یہ فیصلہ بھی وہی کرے گا۔ دنیا میں وہ شخص پہلے بھی مسلمان تھا، جب اس کا دل نرم تھا تب بھی مسلمان تھا، جب اس کا دل سخت ہو گیا تب بھی مسلمان ہے۔ آپ اسے کافر دل کی سختی کی وجہ سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے کردار میں اور اس کے عمل میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو جائے گا۔ ایک وہ شخص کہ جس کا دل نرم ہو اور ایک وہ شخص کہ جس کا دل سخت ہو۔ تو اب ان کے دل سخت ہو گئے، پہلی بات یہ سمجھ آئی، نرم ہونے کے بعد سخت ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے ایسا، دل ایک کیفیت پہ نہیں رہتا، وہ بدلتا رہتا ہے۔ قلب کہتے ہی اس کو اس لیے کہ وہ تبدیلی پسند ہے، وہ منقلب ہوتا رہتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں سمجھ لیں، یعنی وہ ہر وقت حرکت میں رہتا ہے۔ اتنا تو ہے ہی نا کہ وہ کبھی پھیلتا ہے کبھی سکڑتا ہے، اسی سے تو وہ پمپ کر رہا ہوتا ہے نا۔ دل اگر خاموش ہو جائے تو پھر اس کے بعد گردش دوراں درد خون جو ہے وہ رک جائے گی، تو وہ ہر وقت اپنی حالت بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ قلب ہے۔ تو اسی میں ایک حالت یہ بھی ہے کہ اس کی نرمی اور اس کی سختی، اور دوسری بات یہ کہ جب وہ سخت ہوتا ہے تو پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سختی پھر کہاں تک پہنچتی ہے؟ اس کا ذکر سورہ انعام میں ایک اور انداز میں کیا۔ وہاں پہ کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے نبی آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، اور فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے ان لوگوں کو ہم نے مشکلات ان پر بھیجیں، تکلیفیں بھیجیں، مصیبتیں بھیجیں۔ کیوں بھیجیں؟ تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، معاشی بدحالی آ گئی، ٹڈی دل آ گئے، پھل نہیں ہوئے، فصل اجڑ گئی، مصیبتیں آئیں۔ یہ ساری مصیبتیں اس لیے آتی تھی تاکہ اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور ادھر اللہ کا رسول بھی آیا ہوا ہے تاکہ اس کی بات کو سنیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان پر ہماری کوئی تکلیف آتی تو وہ گڑ گڑاتے، روتے، اللہ سے مانگتے کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اچھا، یہ پوری آپ تاریخ دیکھیں تو یہی ملے گا آپ کو۔ یعنی نوح علیہ السلام نے آ کے سمجھایا تو ان پر بھی تو بہت سی پہلی مصیبتیں، چھوٹی مصیبتیں آئی ہیں۔ اگر یہ آپ اس کو جاننا چاہیں نا تو ویسے قرآن نے بہت سی جگہوں پہ یہ چیز بیان کی ہے، لیکن سورہ الف لام میم السجدہ میں جو ہے نا بہت ہی مختصر الفاظ میں بیان کر دی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان لوگوں کو جن پر بھی بڑا عذاب آنا ہے، یعنی جس سے جڑ کٹ جاتی ہے، وہ بڑا عذاب آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر بھیجیں گے تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں۔ وہ کہیں دور نکل گئے ہیں تو وہ چھوٹے عذاب کی ان کو سٹ وجے اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، تاکہ ان پر کوئی مصیبت آئے تو انہیں اللہ یاد آ جائے۔ اچھا، مصیبت پر جو بندہ مومن کا طرز عمل ہے وہ کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو فرض کریں اس کی سوچ کہیں نکل گئی تھی تو وہ مصیبت آنے کے نتیجے میں اسے یہ یاد آئے اور وہ بھی واپس اپنے توبہ تائب ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس پر وہ یاد آ جائے۔ جیسے کوئی موت گھر میں آئے تو اللہ یاد آ جائے، تو اس طرح کوئی مصیبت کے نتیجے میں اللہ یاد آنا چاہیے۔ تو ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب دیں گے تاکہ یہ بڑے عذاب سے بچ جائیں، توبہ کر لیں، موقع دیں گے ان کو توبہ کرنے کا۔ یہ اسی چیز کو یہاں اس انداز میں بیان کیا کہ ہم نے ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے، مصیبتیں بھیجی، یہ چھوٹے یعنی یہ جو تکلیفیں تھیں یہ بھیجی، اور مقصد کیا تھا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ یہاں یہ بتایا لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ تو اب نہ وہ گڑ گڑائے، نہ انہوں نے رجوع کیا، نہ توبہ کی، نہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، وہ تو اپنی حالت پر ہے۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، بجائے اس کے کہ وہ ان عذابوں کو دیکھ کر ان کے دلوں کے اندر کوئی نرمی پیدا ہوتی، ان کے دل سخت تھے اور بھی سخت ہوتے چلے گئے۔
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو شیطان نے ان کے لیے جو اعمال تھے، ان کے جو کرتوتیں، اب یہاں اعمال کو سمجھیں جو برے اعمال تھے، جو فسق و فجور تھا، جسے یہاں پہ وہ کثیر منہم فاسقون، جو ان کی نافرمانیاں تھیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان چیزوں کو شیطان نے ان کے لیے دل ربا بنا دیا، پسندیدہ بنا دیا، دل پسند بنا دیا، یعنی بجائے ان سے پلٹنے کے اور رجوع کرنے کے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے، انہی میں اور کھپ گئے، نئے فلسفے تراش کر کے انہی گندے کاموں میں بڑھتے چلے گئے۔ یہ ہے دل کی سختی۔ اسی کو کہا کہ یہ جو آخرت کا انکار کون کرتا ہے، سورہ مطففین میں ذرا اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کم ناپتے ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے۔ شروع تو مطففین سے ہوتی ہے، پھر آگے جا کے وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ آ جائے۔ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ، وہ کہ جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، جو آخرت، جو بدلے کو جھٹلاتے ہیں، بالدین، یعنی جس جزا و سزا کو جو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور خرابی ہے۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اس بدلے کے دن کو نہیں جھٹلاتا مگر وہی شخص جھٹلاتا ہے جو معتد، حد سے نکلا ہوا ہو، اسیم اور گناہگار ہو، کیونکہ اسے اپنے کرتوت معلوم ہوتے ہیں، اسے پتا ہے کہ اگر حساب کتاب ہو گیا تو میرا ستیاناش پھر جانا ہے۔ وہی ہے کہ جو آخرت کو جھٹلاتا ہے اور کہتے ہیں کوئی آخرت نہیں ہونی۔ تو وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب اس کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں، اس کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں، قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ کہتا ہے کہ پرانوں کی کہانیاں ہیں۔ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بات نہیں ہے، کہانیاں نہیں ہیں، ان کے دلوں کے اوپر زنگ ہے۔ کیوں ہے زنگ؟ ما کانو یکسبون، جو کمائیاں انہوں نے کی، وہی کرتوتیں، جو ان کے برے اعمال ہیں، ان برے اعمال نے ان کے دل کو سخت کر دیا ہے۔ ما کانو بہی یکسبون، اس وجہ سے وہ آیتیں بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اب آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ چونکہ میں یہ آیت کا حوالہ دیتا رہا ہوں اس سے پہلے، تو آج میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت کر دوں کہ جو آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ نبی جب آپ ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم ان کے اور اپنے درمیان، ان آیات کے درمیان ایک پردہ، ایک حجاب طاری کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، تو یہ حجاب کی جو طاری ہوتا ہے، یہ یہاں پہ بھی دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ جو ایمان نہیں رکھتے، یہ کہا لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ ایک شخص اللہ کو مانتا ہے، ٹھیک ہے مانتا ہے، یہ اللہ کی آیات ہے، وہ یہ بھی مانے گا اللہ کی آیات ہے۔ اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ سود نہیں کھانا، اب سود چھوڑنے کے لیے جو طاقت چاہیے وہ کدھر سے آئے گی؟ جب اس کا یہ یقین ہو کہ میں نے مر کے اللہ کے سامنے پیش ہو کے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے نا، اب اس کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ یار یہ کام میں نے کیا تو کل پکڑا جاؤں گا۔ جس کا یہ یقین نہیں ہے وہ کیوں چھوڑے؟ اس کو تو وہ مولوی صاحب اچھے لگیں گے جو اسے بتائیں گے کہ صبح جناب آپ سورہ یاسین پڑھ لیا کرو، شام کو سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو، اللہ اللہ خیر، باقی دن کو جو مرضی گند پھرو۔ یا یہ کہ صبح فجر پڑھ کے بیٹھ جایا کرو مسجد میں، اور اس کے بعد جو ہے سورج نکلنے کے بعد 2 نفل پڑھ کے جایا کرو، پچھلے گناہ سارے معاف، تو باقی تو اپنے دل کو خود مطمئن کر لے گا۔ جسے یہ خوف ہو کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ وہ خوف ہے کہ جو اس کے دل کے اوپر سے وہ زنگ اتارے گا۔ یہ زنگ اترے گا تو قرآن اس پر اثر انداز ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ حجاب ہوگا، سمجھ ہی نہیں آئے گی، اور آئے گی تو اپنے مطلب کی انداز میں آئے گی، جو اس کا اصل مفہوم ہے وہ اس کے اوپر نہیں کھلے گا، حجاب میں رہے گا، پردے میں رہے گا۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، قرآن کے مفہوم سے پردے میں رہے گا، اس لیے کہا حجابا مستورا، ایک حجاب ہے مستور، نظر نہیں آتا ہے۔ ایک ہی بات ہوتی ہے، ایک ہی بات، ایک آدمی کوئی اور معنی لیتا ہے، دوسرا آدمی کوئی اور معنی لیتے ہیں، یہیں سے سارا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے اب کیسے کیا چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ۔ پہلی بات سوچیں، ایک بات کہی کہ بھئی یہ جو ذبح کر کے کھاتے ہو یہ حلال ہے، جو خود مر جائے وہ حرام ہے۔ مسلمان جو تھا جس کو اللہ کا اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے حلال کر دیا، بس ٹھیک ہے میں یہ کھاؤں گا یہ نہیں کھاؤں گا۔ جو نہیں مانتا تھا، جسے کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی، اس نے کہا یار یہ دیکھیں کیا بات کرتے ہیں۔
جس کو خود مارتے ہیں کہتے ہیں یہ کھاؤ، جس کو اللہ مارتا ہے کہتے ہیں یہ نہیں کھاؤ۔ اب جو مردہ ہوا اس کو کس نے مارا؟ ٹھیک ہے، وہ تو مانتے نا اللہ نے مارا، کہتے اللہ کا مارا نہیں کھاتے، اپنا مارا کھاتے ہیں۔ دیکھیں کتنی معقول بات ہے۔ بظاہر آپ اگر دیکھیں کہ بھئی جس کو خود ذبح کیا وہ تو کھا لیا، اور جس کو اللہ نے مارا پٹک کے یا گرا کے یا لڑکا کے یا جس طرح اللہ نے مار دیا اس کو نہیں کھاتے۔ تو دلیل انہیں کی حد تک کوئی کمزور دلیل تو نہیں تھی نا، کتنی مضبوط دلیل ہے۔ ہر الٹا کام کر کے یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ، وہ قریب یہ مشرک لوگ کہیں گے اگر اللہ چاہتا ما اشرکنا ولا آباؤنا، نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آبا شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، کسی شے کو ہم حرام بھی نہ کرتے۔ دیکھیں نا دلیل کوئی کمزور ہے؟ بھئی اللہ کے چائے بغیر اگر پتہ بھی نہیں جنبش کرتا تو ہم نے، ہمارے آبا نے یہ اتنے شرک کے نظام بنا لیے، یہ بت بنا لیے، تو اللہ نے بنانے دیے، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے نا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کا اپنا بیانیہ بڑا مضبوط ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو ہم نے کیا، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں 360 بت رکھ دیے، اگر غلط ہوتے تو کیوں رکھنے دیتا؟ ہمارے ہاتھ ٹوٹ جاتے، ہمارے گھروں پہ بجلی گر پڑتی، اتنا گندا کام ہو نہیں سکتا تھا، ہو نہیں سکتا تھا، کیسے ہو گیا؟ تو اگر ہونے دیا تو اس میں اللہ کی رضا شامل ہے، اللہ راضی ہے ہم سے۔ یہ آ کے ان کو پتہ نہیں کیا ہمارے بتوں سے چڑے۔ تو سمجھ آ رہی ہے نا کہ کتنا فرق ہوتا ہے حق و باطل کے در۔ اچھا یہی اسی طرح کا مسئلہ سود کا، یعنی جب آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تب بھی تھا۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اللہ نے فرمایا یہ جو سود خور ہیں یہ آخرت میں نہیں اٹھیں گے مگر اس طرح اٹھیں گے جیسے شیطان کسی کو مس کر کے باولا کر دیتا ہے، وہ جیسے جن نہیں پڑ جاتا ہے دنیا میں، وہ جس طرح پاگل ہو جاتا ہے، اس طرح یہ آخرت میں اٹھیں گے۔ یہ اتنی سخت سزا کیوں ملے گی؟ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، یہ جو خرید و فروخت ہے یہ بھی تو سود ہی کی طرح کی ہے۔ اب سمجھیں دلیل کیا ہے اس کے پیچھے؟ یہ 10,000 کا موبائل میں لے کے آیا، آ کے آپ کو 11,000 کا بیچ دیا، 1,000 روپیہ نفع لے لیا نا، 10,000 ہی کا لایا تھا نا۔ وہی 10,000 میں نے آپ کو نقد دے کے اگر 1,000 لے لیا تو کیا کون سی قیامت ٹوٹ پڑی؟ دلیل یہ ہے کہ بھائی 10,000 کی چیز لا کے بیچی تو نفع جائز ہو گیا، وہ 10,000 ہی دے کے 11,000 لیا تو کہا یہ حرام ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ انما البیع، یہ جو بیع ہے مثل الربا، یہ بھی تو ربا جیسی ہی ہے۔ تو میں صرف سمجھا یہ رہا تھا کہ یہ جو دل ہے نا، یہ بڑا یعنی نازک سا، بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ یہ سافٹ ویئر ہے۔ یہ ذرا سی اس کے اوپر میل آ جائے تو یہ اس کی کیلکولیشن غلط ہو جاتی ہے، اس کی کنکلوژن غلط ہو جاتی ہے، اس کا استنتاج اور استخراج غلط ہو جاتا ہے۔ یہ بس ایک بہت، وہ جو پل صراط والا نقشہ نہیں ہے، وہ یہ دل ہے، اس پہ یہ جو بوند گرے گی کوئی پتہ نہیں ادھر جائے گی کہ ادھر جائے گی۔ یہ جو بات کی بوند ہے نا، یہ اب وہ کتنا نازک سا مسئلہ ہے کہ دائیں طرف جائے تو ہدایت پر ہے اور بائیں طرف جائے تو گمراہی ہے۔ آپ نے یہ سنا نا، یہ قرآن ہے جس سے اللہ گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے۔ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو سورہ مدثر میں کھولا، اللہ نے فرمایا وہ جو دوزخ ہوگی اس پر 19 ہوں گے، علیہا 19 19 ہوں گے اس کے اوپر۔ مشرکوں نے کہا، دیکھیے اب انہوں نے وہی الفاظ وہی سنے، انہوں نے بھی، مشرکوں نے بھی وہی الفاظ مسلمانوں نے بھی سنے۔ مسلمان سن کے تو سہم گئے، کافر سن کے انہوں نے کہا واہ جی واہ، 19 ہم ہزاروں، 19 ہمیں کیسے قابو کریں گے؟ ہم تو ان کی پھینٹی لگا دیں گے۔ ان میں کوئی بہت بڑا پہلوان تھا، اسے تو کوئی قابو ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کہا پرواہ کی بات ہی نہیں ہے، 17 کو تو میں سنبھالوں گا، باقی 2 کو تم سب دیکھ لینا۔ اس پر پھر اللہ نے فرمایا کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، وہ جو آگ کے اوپر ہم نے تعینات کیے نا، وہ کوئی مطلب وہ ہتھیار پھینکنے والے فوجی نہیں ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ اور یہ تمہیں ہم نے جو تعداد بتائی ہے نا، اس کی ہماری ایک حکمت تھی۔ نہ بتاتے نا، ہم کہہ دیتے وہاں پہ ملائکہ ہوں گے، ملائکۃ غلاظ شداد، جیسے سورہ تحریم میں آیا اس طرح بات کر دیتے، لیکن 19 کی گنتی کیوں بتائی؟ اس میں بھی کوئی حکمت تھی، اور ایک نہیں تھی، کئی حکمتیں تھیں۔ پہلی تو یہ تھی
کہ اس کو سن کے وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اس گنتی کو ہم نے فتنہ بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو کافر تھے. اور دوسرا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان والے ہیں. اس بات کا کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ جو اہل کتاب کے علماء تھے وہ جانتے تھے، ان کی کتاب میں بھی یہ گنتی موجود تھی کہ وہاں پہ 19 ہوں گے. اب جب قرآن میں بھی وہی فگر آئے گی تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ جو تورات جس نے نازل کی ہے اسی کا کلام قرآن مجید بھی ہے، تاکہ ان کا یقین کامل ہو جائے. اور ان کا یہ جو یہ گواہی ہوگی اس سے ایمان والوں کے ایمان میں بھی اضافہ ہو جائے گا. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، تاکہ کسی شک میں نہ رہیں ایمان والے اور وہ جو اہل کتاب ہیں، وہ بالکل کلیئرٹی مل جائے، کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے. دیکھیے ایک کے لیے کنفیوژن، دوسرے کے لیے کلیئرٹی، چیز ایک ہی ہے، جملہ ایک ہی ہے. ایک کو اس سے کلیئرٹی ملی، دوسرے کو اس سے کنفیوژن ملی. آگے آتا ہے وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تاکہ یہ جملہ سن کے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے. اب مرض سمجھے کیا مرض ہے؟ دل سخت ہو گئے نا، دل سخت ہیں، یہ مرض ہے. فی قلوبہم مرض، اور والکافرون، اور کافر بھی ہے جن کے دل بہت ہی سخت ہو کے مور بھی ہو گئی سختی کے اوپر. وہ یہ کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اس مثال سے اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کذالک یضل اللہ من یشاء، اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ یہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب وہ تفسیر ہو گئی نا اس کی، کس کی؟ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، بہتوں کو گمراہ. اب سمجھ آئے کہ کس طرح بندہ گمراہ ہوتا ہے اور کس طرح بندے کو ہدایت ملتی ہے. اس کی انٹرپریٹیشن ہے، اور تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور انٹرپریٹیشن میں یہ غلطی کیوں ہوتی ہے؟ یہ دل اگر سخت ہے تو صحیح بات دل میں نہیں اتری، وہ بیچ میں بیریئر آ گیا، حجاب مستور آ گیا. تو گویا دل کے اندر وہ نرمی درکار ہے کہ جو اللہ کی بات کے لیے ریسیپینٹ کا کردار ادا کرے. یعنی جیسے ریسیور ہوتا ہے نا، وہ جو پرانا ہمارا ریڈیو سیٹ ہوتا تھا تو آوازیں تو باہر موجود ہوتی تھی نا مختلف اسٹیشنوں کی، اسے گھماتے تھے، فریکوینسی ملتی تھی تو وہ کیچ کرتا تھا. تو یہ اللہ کی آواز کو کیچ کرنے کا ایک ریسیپینٹ ہے جو دل میں رکھا ہوا ہے. اگر زنگ لگ جائے گا تو وہ کام نہیں کرے گا، وہ نہیں قائم کرے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں وہاں کوئی اور ریسیپینٹ بھی نہیں ہے، وہاں شیطان کا اینٹینا بھی لگا ہوا ہے، پھر وہ سگنل کیچ کرنا شروع کر دے گا. اور جب 2 سگنل آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، آپ نے کبھی وہ ریڈیو سنا ہے جس پہ 2 اسٹیشن اکٹھے پکڑ لیتے ہیں؟ پرانے لوگوں کو پتہ ہے نا. نہیں، ایک تو کڑکاڑ ہونا نا، ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 اسٹیشن پکڑ لیتے ہیں. فرض کریں اس نے دوردرشن بھی پکڑ لیا اور BBC بھی پکڑ لیا، تو کبھی سیربین آ رہی ہوگی اور کبھی اس پہ جو ہے نا وہ کوئی ہندی میں کوئی تبصرہ آ رہا ہوگا. تو ویسے وہ ایک بڑا پرانا لطیفہ مشہور ہے کہ کسی نے اسی طرح ریڈیو لگایا نا، تو وہ لگ گیا، اس کا وہ لگانا چاہ رہا تھا صبح ناشتہ کرنے کے لیے کہ وہ ناشتہ بنانے کی ترکیب والا. تو اس وقت ٹی وی تو تھی نہیں، مارننگ شو ہوتا ہے وہ، تو اس نے ریڈیو لگایا. اور اسی وقت ظاہر مارننگ میں دوسرا کام ورزش کا ہوتا ہے، کسی دوسرے اسٹیشن پہ ورزش والی وہ بتا رہے تھے، تو وہ دونوں اکٹھے لگ گئے. اب اسے کہا کہ جناب، ایک اسے آواز آئی کہ تیلی جلا لیجئے، تو دوسرے نے کہا کہ جی، اور دوسری طرف سے آواز آئی کہ زور سے اچھلیے. اس طرح کرتے کرتے خیر انڈا تیار ہوا. تو آخر میں جو جملہ آیا نا دونوں طرف سے مکس ہو کے، وہ یہ تھا کہ اب خوب اچھل اچھل کر کھائیے. تو جب دل میں 2 جو ہے نا وہ ریسیور موجود ہوں، تو اب آپ کے آیت میں بھی یہی ہو جائے گا. ایک معنی وہ والا سمجھ میں آ رہا ہوگا اور دوسرا معنی یہ شیطان والا سمجھ میں آ رہا ہوگا، یہ فتنہ والا بھی، اور یہ کنفیوژن ہے. اس کے مقابلے میں جو شے وہ کیا فرقان ہے، حق و باطل میں فرق ہو جائے، کلیئرٹی. وہ اب آپ اگر اس بات کو سمجھ لیں تو اس سے اس اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ دل کا متوجہ ہونا قرآن کی طرف کتنا ضروری ہے. چلیں، یہ مضمون میں کھولنے کا ارادہ تو نہیں تھا لیکن کھل گیا ہے، بندہ پھنس ہی جاتا ہے. لیکن چلیں میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید نے اس چیز کی طرف بہت واضح الفاظ میں بھی اشارہ کیا ہے. انسان کی جو بھی، ظاہر ہے جب شروع میں تو ہر آدمی کا دل غافل ہوگا، بھئی قرآن جس نے نہیں پڑھا کبھی تو دل تو غافل ہوگا نا. تو وہ آہستہ آہستہ، جیسے وہ ہم کیل ٹھونکتے ہیں نا لکڑی میں، تو کئی ضربیں لگانی پڑتی ہیں، تو اسی طرح قرآن کی بھی کئی ضربیں لگتی ہیں تو دل کی سختی دور ہوگی.
تو اس کو ذرا سامنے رکھ کے یہ بات دیکھیں کہ سورہ ملک میں آتا ہے نا کہ وہ جب جہنم میں ایک پوری فوج ڈالی جائے گی، القیا فیہا فوجن قال لہا خزنتہا، اس سے اس کے جو وہاں کے ہوں گے دروگے، پولیس والے جو وہاں فرشتے، وہ پوچھیں گے ان سے کہ الم یاتکم نذیر، یار تمہیں کوئی سمجھانے نہیں آیا تھا؟ اللہ کی طرف سے کوئی وارن کرنے والا نہیں آیا تھا کہ یہ دوزخ بھی ہوگی جس میں تم گرو گے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، آیا تو تھا۔ پہلی بات تو یہ کہیں گے کہ ہم نے اس کو چٹا جواب دے دیا، کورا، کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، اور فی ضلال کبیر، کھلی گمراہی، بڑی گمراہی میں ہو تم، یہ کیا پاگلوں والی باتیں کرتے ہو، ہمیں نہیں قبول ہیں۔ لیکن دوسری بات کیا ہے؟ وقالوا، وہ کہیں گے لو کننا نسمع، اگر اس کی بات ہم سنتے، او ناقلو، یا اس کی بات پر تعقل کرتے، غور و فکر کرتے، سوچتے، اس کی بات پر فوکس کرتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم آج دوزخ والے نہ ہوتے۔ اس پر اللہ کا کمنٹ کیا ہے، کمنٹری یا تبصرہ کیا ہے؟ فاعترفوا بذنوبہم، وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے۔ سمجھ آئی کہ ان کا اصل گناہ کیا ہے؟ اصل گناہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو توجہ سے سنا نہیں، اور جو سنا تھا اس پر غور و فکر نہیں۔ کان میں تو پڑتی ہے نا بات، جو بات کان میں پڑ گئی تو اسے دل میں لے کے نہیں گئے، غور و فکر نہیں کیا۔ اچھا، یہ والی مثال جو سورہ بقرہ میں دی، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، مثال ان لوگوں کی کہ وہ جو کافر ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی آواز لگا رہا ہو، ایک آواز پڑ رہی ہو اور وہ سن تو رہے ہوں اسے، لیکن اس کی سمجھ انہیں نہ آ رہی ہو۔ مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع، اب چلیں خیر، لیکن اس مفہوم یہ ہے کہ جیسے آپ کو کوئی دور سے بلائے، تو جب کوئی دور سے بلاتا ہے تو آپ کے کان میں آواز تو پڑتی ہے لیکن جملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب بعضوں کا اعلان ہوتا ہے نا مسجد میں، ہم سنتے ہیں، پتہ نہیں لگتا کہ بھائی اس نے کون سے گاؤں کا، کس محلے کا نام لیا ہے، بعض اوقات اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے، جس بندے کا نام لے رہے ہوتے ہیں کبھی اس کی کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو یعنی کلیئرٹی کے ساتھ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا بات ہو رہی۔ آواز تو سمجھ میں آ رہی ہے، کان سے اندر جا رہی ہے، لیکن وہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایسے ہی ایک پردہ حائل ہو گیا، گویا قرآن مجید کی سماعت تو ہو رہی ہے، الفاظ تو سنے جا رہے ہیں، پوری کلیئرٹی کے ساتھ سنے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ دل میں اتر نہیں رہے ہیں، ان کی صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کا فہم حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو وَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اب فہم کیسے حاصل ہوگا؟ جو سنا ہے اس پر غور کرو، اس کو اچھی طرح سوچو، یہ کیا بات ہے، یہ لفظ کیا ہے، اس کا یہ جملہ کیا ہے، اس کا معنی کیا بنے گا، اور نہ کہ لو یہ کرتے۔ اگر یہ کر لیا ہوتا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو وہ دوزخ والے نہ ہوتے۔ اچھا، اسی سلسلے میں ہم نے یہ پڑھا تھا سورہ کاف میں، وہ جو پرانی بستیوں کا ذکر ہے جو ہلاک ہو گئے، اس کے بعد فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ، یعنی یہ جو ہم نے آپ کو سارے واقعات سنائے نا، یہ قوم نوح، قوم عاد، ان کے ساتھ جو ہوا، اس میں یاد دہانی ہے، اس سے بات سمجھو کہ یہ حشر تمہارا ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اچھا، کس کے لیے یہ ذکرہ یا یاد دہانی ہے؟ لمن کان لہو قلب، جس کا دل ہو۔ اب آپ سوچیں نا، یہاں دل سے مراد کیا ہے؟ کون ہے جس کا دل نہیں ہے؟ ابو جہل کا دل نہیں تھا، تو یہاں دل سے مراد کیا؟ دل زندہ، جس کا دل فنکشنل ہو، جس کا وہ سافٹ ویئر جو ہے کرپٹ نہ ہو گیا ہو، نمبر ایک۔ دوسرا کہا او القسمہ، یا وہ کان لگا کے سنے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر تو دل ہے تو وہ ایک دفعہ ہی سنے گا، وہ سیدھا دل پہ جا کے اثر کرے گا، اور اگر دل زندہ نہیں ہے، دل میں کوئی ہلکی پھلکا زنگ ہے، تو اس زنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب وہ اس پر اثر تو نہیں کرے گا، اب اسے کان زیادہ باریکی سے لگانا پڑے گا، زیادہ فوکس ہونا پڑے گا۔ وہ جسے وہاں پہ ناقلو کہا تھا، غور کرتے، تعقل کرتے، اس پر فوکس کرتے، اس کو چیو کرتے، جیسے وہ آدمی کوئی چیز چباتا ہے، اس طرح اس بات کو خوب جو اس کا رگڑا نکالتے، تو القسم وہو شہید، وہ پوری طرح متوجہ ہو کر بات کو سن رہا ہو، تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ وہ بات اس کے اوپر اثر انداز ہوتی۔ تو اس سے یہ سمجھ لیا کہ یہ پورا جو قرآن مجید سے فیض حاصل کرنا ہے، اس کے لیے بہرحال دل کی یہ کیفیت درکار ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے اور آپ نے اس کا حل بتایا ہوا ہے. زنگ کی بات آئی ہے نا، تو حضور نے خود فرمایا دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں. ان هذه القلوب تصدع، یہ جو دل ہیں یہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں. کما یصدع الحدید، جیسے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے. اذا اصابہ الماء، جب اسے پانی لگتا ہے تو وہ اسے زنگ لگ جاتے ہیں. قیل ما جلاؤھا یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری درانتی کو زنگ رکھتا ہے، ہم اسے اس کے اوپر کوئی سواگا رگڑ کے ریت رگڑ کے اسے صاف کر لیتے ہیں، تلوار کے اوپر زنگ لگتا ہے اسے صاف کر لیتے ہیں، یہ دل کو کیسے صاف کریں؟ اب سنیے، قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزیں ہیں دل کا زنگ دور کرنے والی، موت کو بکثرت یاد رکھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا. یعنی وہی جو میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی، آخرت پر ایمان، مرنا، اللہ کے سامنے پیش ہونا، یعنی اس دنیا کی حقیقت کا معلوم ہونا، تب قرآن ایک میننگ فل چیز ہے ہمارے لیے. جب ہم جیتے دنیا کی خاطر ہیں تو قرآن مجید سے تو ہمیں پھر وہ واسطہ ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. پھر یہ ہے سارا مسئلہ. اب یہ دلوں کی سختی یوں ہوتی ہے، اور جب مدت گزر گئی کسی واقعے کے بعد، تو جیسے ان کے دل سخت ہو گئے تھے بنی اسرائیل کے کہ وہ ان کے سامنے ایک واقعہ ہوا، مردہ زندہ ہوا، ثم قست قلوبکم، کچھ مدت گزری تو وہ دل پھر سخت ہو گئے. اسی طرح ہمارے سامنے واقعات ہوتے ہیں. ہمارا کوئی عزیز مر جاتا ہے، 2-3 دن ہمارے اوپر بھی بڑی دینداری طاری رہتی ہے، ہم بڑے اللہ والے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر دل آہستہ آہستہ واپس اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جس کیفیت میں وہ اس موت سے پہلے تھے. کیوں؟ دنیا کھینچ لیتی ہے اپنی طرف. تو ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ یہ دل جو ہے یہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں، ان کو کبھی زنگ بھی لگ جاتا ہے، زنگ اتارنے کا بھی ایک طریقہ ہے. اور دوسری بات یہ سامنے آ جائے، یہ سامنے رکھ لیجئے کہ یہ جو زنگ ہے یہ کیا ہے، کس وجہ سے لگتا ہے. موت کس چیز کی نفی کرتی ہے؟ جب آپ کے دل میں موت ہر وقت اس کا یاد رہے تو اس کے بعد دنیا کی حقیقت آپ کی نظر میں کمتر ہو جائے گی. پھر آپ کو کاروبار اتنا اہم نہیں لگے گا، پھر آپ کو یہ جو محبتیں ہیں یہ اتنی اہم نہیں لگیں گی، کیونکہ مرنا اکیلا ہے، اکیلے کفن میں پڑنا ہے، اکیلے قبر میں اترنا ہے، اکیلے منکر نکیر کا حساب دینا ہے، اکیلے جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو اب آپ کی سوچ وہ اکیلے والی ہو جائے گی. تو آپ کے سامنے جب وہ رہے گا تو کاروبار کرتے ہوئے بھی، دکانداری کرتے ہوئے بھی، تجارت کرتے ہوئے بھی، نوکری کرتے ہوئے بھی، بیوی بچوں کے معاملات میں بھی، اب آپ کا رویہ ایک محتاط آدمی کا ہوگا. لہٰذا یہ آیتیں اب ساری سامنے رکھیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈرتا رہا، خوف رکھا جس نے کہ وہ رب کے سامنے ایک جا کے اسے تنہا کھڑا ہونا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرا ان کے لیے جنتیں ہیں 2. تو یہ ہے اصل میں جسے کہا گیا نا تقوی اس شے کا نام ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونے کا ہر وقت احساس رہا ہے. یہ تقوی ہے جو دل کو نرم رکھتا ہے. یہ تقوی نکل گیا، دل سخت ہو گیا. جب دل سخت ہو گیا تو اب قرآن بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوگا. وہ چکنا پتھر ہے جس کے اوپر سے جو ہے وہ جیسے بارش پھسل کے نکل جاتی ہے، اس طرح قرآن کی آیات بینات بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوں گی. اچھا، اب اگلی آیت میں یہ بات سمجھائی کہ اب فرض کریں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری یہ کیفیت ہے، دنیا کی محبت اتنی شدید ہے کہ قرآن مجید مجھ پہ اثر ہی نہیں کرتا، تو اب میں کیا کروں اپنے دل کا؟ اب یہاں سے اصل میں مسئلہ شروع ہوتے ہیں. سادہ لو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اس کے دل میں خواہش ہے، شدید خواہش ہے کہ میرا اللہ سے رابطہ ہو جائے. اللہ نے رسی ڈالی ہوئی ہے قرآن مجید کی، یہ پکڑ لو میرا کانٹیکٹ ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سے ملانے والے ٹھیکیدار، وہ کہتے ہیں یہ میں نے سیڑھی لگائی ہوئی ہے، تم اس پر چڑھ کے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تک جاؤ گے. دوسرا کہتے ہیں نہیں، یہ میرا سلسلہ ہے اللہ تک پہنچانے کا. تیسرا کہتے ہیں نہیں، یہ میں نے ایک اور سلسلہ شروع کیا ہوا اللہ تک پہنچنے کا. تو جو اللہ نے رسی لگائی ہوئی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی، بس یہ نئے سلاسل ہائے منازل جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے.
اب وہ پتہ نہیں کدھر پہنچاتے ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ کہ جو اتھینٹک ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ تو یہ قرآن مجید ہے۔ ممدود من السماء الی الارض، اللہ سے زمین تک تنی ہوئی جو رسی ہے وہ یہ ہے۔ اس سے پھر ادھر ادھر کھسکا لیں گے، وہ اپنے اپنے جو بھی روٹین ہے اس کے اوپر چڑھا لیں گے، اور بندہ یہ سمجھتا رہتا ہے ٹھیک ہے کہ میں اب یہ ایک اغوا کا مسئلہ ہو گیا، یہ یہاں پہ نیا مقدمہ درج ہوگا نا، یہ تو ایف آئی آر علیحدہ کٹ گئی کہ یہ تو اب انسان کی عقل کا امتحان ہے، اب دل کا مسئلہ نہیں ہے، دل تو متوجہ ہو گیا اللہ کی طرف، اب عقل نے دیکھنا تھا کہ بھائی اللہ نے راستہ کون سا دیا ہے مجھ تک پہنچنے کا، اور اگر وہ ہوشیار نہیں ہے، سادہ بندہ ہے، اس کو پھر کوئی بھی کہے گا ہاں آؤ جی چلیں ہم آپ کو کوہ طور کی سیر کراتے ہیں، اور وہ کوہ طور پر یہ سوچ کر کہ یہ کوہ طور ہی پہ لے کے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا اور ساری زندگی چلتا رہے گا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ یہ خاص طور پہ دیکھیے کتنی سادہ سی مثال دی، مثال یہ دی کہ دیکھیں یہ جو زمین ہے نا، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کر دیتا ہے مردہ ہو چکنے کے بعد۔ یہ اصل میں تسلی کا کلام ہے۔ کیوں؟ یعنی میرا دل سخت ہو گیا، زمین بھی سخت ہو جاتی ہے، وہ جو سخت زمین ہے اسے اللہ نرم کر دیتا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ تمہارا دل یوں ہی سخت رہے گا، اس کو بھی اللہ نرم کر دے گا۔ اب میں اس پر بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں تھوڑی سی ایک بات، اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی ہیں نا قرآن مجید میں ان پر تھوڑی سی بات کر لوں، کیونکہ یہ مثال ہی سے تو لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ شروع بات کہاں سے ہوئی ہے؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ تو یہ اب سمجھ لیجئے کہ یہ جو مثال ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں تو اللہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب جو متکلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی وہ بات سادہ انداز میں کرنے کو عامیانہ انداز تصور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت سیدھے انداز میں، سادہ انداز میں عام آدمی کو بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہدی للناس ہے نا کتاب، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے تاکہ تمام لوگوں کو سمجھ آ سکے، مزدور کو بھی سمجھ آ جائے، کم پڑھے لکھے آدمی کو بھی سمجھ آ جائے۔ تو وہ سمجھانے کا ایک ہی انداز ہو سکتا ہے، وہ مثال کا انداز ہے۔ اگر آپ کوئی ٹیکنیکل لینگویج استعمال کریں گے، مثلا منطقی انداز اختیار کریں گے، تو منطق کا جو استدلال ہے وہ بہت مشکل ہوتے ہیں، وہ عام آدمی تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا، پک ہی نہیں کر سکتا، اس کے مقدمات ہیں، یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے، یہ نتیجہ ہے، تو اب یہ سارا جو اس کا ایک استدلال کا طریقہ ہے یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل بات ہے۔ تو قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں اس اعتبار سے، جیسے خود قرآن کا دعویٰ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان بنایا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا ہے؟ تو آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اسلوب سادہ ہوگا، بہت عام فہم ہوگا۔ تو جب عام فہم ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہن کے قریب آ کے بات کی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق بات کرے تو کس کی سمجھ میں کچھ آئے گا؟ ہمیں تو مرزا غالب کا کلام نہیں سمجھ میں آتا ہے، وہ اس نے دعویٰ بھی کیا ہے نا، آگہی دام شنیدن جس طرح چاہے بچھائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ کیا سمجھے؟ کہتے ہیں آگہی، یعنی وہ جو آگاہ ہونا ہے نا، کہ اویئر ہونا ہے کسی چیز سے، تو دام شنیدن، یہ کان جو ہے نا اس کا دام، یعنی بات سن، یعنی اپنا آپ رڈار جس طرح مرضی فٹ کر دیں بات سننے کے لیے، تو آگہی دام شنیدن جس طرح چاہے بچھائے، مدعا، جو میرا مدعا ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو میرا مفہوم ہے، ان کا وہ نایاب ہے، وہ دستیاب نہیں ہے۔ یہ بورڈ لگا ہوا ہے کلوزڈ، یعنی آپ کے کان جتنی مرضی کوشش کر لیں، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے تو اتنا بلند و بالا مضمون باندھا ہے، تو یہ بلند و بالا مضمون تک آپ کے کان رسائی حاصل نہیں، کانوں میں پڑھ بھی جائے تو عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہوگی۔ اب مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ یہ انداز اختیار کرے تو پھر کتاب مبین ہوگی؟ اس کلام کو آپ کلام مبین کہہ سکتے ہیں؟ واضح، بالکل کلیئر؟ یہ تو کلیئر نہیں ہے۔ مدعا ان کا ہو تو یہ تو کتاب جس کا مدعا بہت واضح ہو، جس کا مدعا بہت آسان ہو، وہ ہے نا مبین۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی شان جو بھی اس کی ہے اس کے مطابق کلام نہیں کیا، اگرچہ کہ اپنی شان کو برقرار رکھا ہے، لیکن یہ کہ انسانی سوچ کے قریب آ کے بات کی ہے۔ اب انسان جن چیزوں سے واقف ہیں وہی باتیں کی ہیں۔ اب انسان مچھر سے واقف ہیں تو مچھر کی مثال دے دی، انسان یہ درد جو ہے زمین اس سے واقف ہیں تو اس کی مثال دے دی۔ اور چونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے کاشتکاری کے اس سے جانتے ہوتے تھے، پہلے تو یہی صنعت تو تھی نہیں، یہ جب تک مشین کا دور نہیں تھا تو صنعت و حرفت تو اس طرح کی نہیں تھی نا، زیادہ تر جو پیشہ تھا وہ کاشتکاری یا تجارت، تو ہر آدمی کا کاشتکاری کے ساتھ واسطہ پڑتا تھا، تجربے میں تھی، لہٰذا اس کی ایک مثال دی کہ دیکھو یہ زمین ہے، یہ تمہارے سامنے کبھی سوکھی ہوتی ہے، جب سوکھی ہوتی ہے گویا مردہ ہوتی ہے، اس کے اندر سے کچھ پیدا نہیں ہو رہا ہوتا، جیسے مردہ کے اندر سے کچھ نہیں نکلتا ایسے ہی زمین کے اندر سے کچھ نہیں نکلتا ہے، پھر ہم بارش برساتے ہیں یہ گویا اس سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، گویا زندہ ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک مثال قرآن مجید نے دے کے ہمیں بات سمجھا دی کہ یہ دل کی مردہ زمین بھی زندہ کی جا سکتی ہے، جب تک آپ زندہ ہو تو دل اگر سخت بھی ہو گیا ہے تو اسے نرم کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتا دیا اس طریقے سے نرم ہو سکتا ہے۔ قرآن نے پہلے تو یہ تسلی دی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، اگر دل سخت بھی ہے تو نرم کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی نا یہ کہ قرآن کا انداز سادہ ہے، تو نبیوں کا انداز بھی سادہ ہوتا ہے، نبیوں کا انداز بھی مشکل نہیں ہوتا، آسان ہوتا ہے۔ اچھا جب یہ آسان انداز میں بات کی جاتی ہے نا تو وہ جو متکلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں لگتی ہیں کہ عامیانہ ہیں، وہ پھر کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، یعنی یہ اللہ کے شان سے تو بہت فروتر مثال ہے جو اللہ نے دے دی۔ کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو اس طرح کی گھٹیا بات یا چھوٹی بات یا ہلکی بات نہیں کرتے، بادشاہ کا کلام ہوتا ہے، تو اللہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ اس کے کلام کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کیوں آئے؟ تو غالب کے کلام کے اندر جیسے چھوٹی بات نہیں آ سکتی، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا، تو اللہ کی بات کے اندر بھی چھوٹی بات نہیں آنی چاہیے۔ یہ میں نے ذرا تھوڑا اس لیے آپ کو بتا دیا کہ آج کے زمانے میں بھی جب کوئی شخص یہ کوشش کرے گا کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے تو وہ لوگوں کے سطح پر آ کے بات کرنے پہ اپنے آپ کو مجبور پائے گا۔ اس کی بات وہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے نا ترم خان سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو لگتی ہے بڑی ہلکی بات ہے، بڑی عامیانہ بات ہے، یہ تو یہ کوئی بڑے سمجھدار آدمی نہیں ہے یا کوئی اہل علم میں سے نہیں ہے۔ اب جب وہ خود بات کریں گے تو کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، اتنی مشکل زبان میں بات کریں گے کہ مطلب میں بعض لوگوں نے ترجمے لکھے ہیں قرآن مجید کے، اتنا قرآن مجید کا اپنا ٹیکسٹ جو ہے نا مشکل نہیں ہے جتنا ترجمہ مشکل ہے، اس سے بھی موٹا لفظ۔ اس سے یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ جنہوں نے ترجمہ کیا بہت بڑے عالم تھے، بحر ذخار تھے علم کے، بحر اوقیانوس تھے، اور یہ کہ ماؤنٹ ایوریسٹ تھے، یہ پتہ لگ جاتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کسی کو سمجھ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ لیکن ایک داعی تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی تو پہلی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ اسے عالم سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، اس مدعا سمجھ میں آئے کہ وہ بات کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے کہ آج کے دور میں بھی اب دیکھیں بڑی سادگی سے بات کس نے کی ہے؟ مولانا مودودی نے کیا، لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس وجہ سے بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ عالم ہی نہیں تھے، کیونکہ اتنے مطلب نیچے آ کے بات کرنا یہ تو عالم کی شان نہیں ہے۔ تو ہر وہ شخص جو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ پھر انہیں دکھتا ہے کہ یہ عالم ہی نہیں ہے، اور خود وہ چونکہ علم کا بہت بڑے جو ہے پہاڑ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کسی کو بات سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ان کی شان تو یہ ہوتی ہے نا، خاصان دی گل آماں آگے مناسب نہیں کرنی، مٹھی کھیر پکائی ممدہ کتیاں آگے ترنی، اور نیچاں دی آشنائی کو لوں فیض کسے نہ پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ تو اب جب یہ آپ کی سوچ ہوگی تو آپ کیوں وہ بڑی باتیں لوگوں کے سامنے کریں گے اور آسان بنا کے کریں گے؟ آپ تو یہ سمجھیں گے کہ یہ باتوں کا بھی نقصان ہے۔ نبیوں نے یہ کام نہیں کیا اور اللہ نے بھی نہیں کیا، انہوں نے بات سمجھائی ہے۔ اب آگے اگر گچھا زخمی ہوتا ہے، وہ پتھر مارتے ہیں، وہ جو ہے نا اللہ کی ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کیے، لوگ مذاق اڑاتے رہے، ہمیشہ اڑاتے رہے۔ فَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا، آپ کا بھی اڑایا جا رہا ہے، اب بھی جو اللہ والے ہیں ان کا اڑایا جائے گا۔ اس وجہ سے کہ لوگ کہیں گے بات بہت جو ہے نا ہلکی کی ہے، تو لوگوں کو سمجھانے کا انداز اور اسلوب تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ اس معاملے میں مولانا امین حسن اصلاحی نے بڑا اچھا، جو ان کی کتاب ہے نا دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، اس میں ایک پورا چیپٹر بند ہے کہ جو انبیاء کا طرز استدلال کیا ہوتا ہے،
وہ کس طرح اپنی بات سمجھاتے ہیں. وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ لوگوں کو بات سمجھ میں نہ آئے. تو بہرحال جو بھی تبلیغ کرے گا، جو دعوت دے گا، اس کے انداز کے اندر یہ ایک یعنی اہل علم کی نظر میں ایک عامیانہ پن آ جائے گا. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ. ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں. بین، مبین، واضح کر دینا. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو. یعنی ہم نے پورا تمہیں پروسیس بتا دیا. اگر دل سخت ہے تو دل نرم کرنے کا، یعنی دل سخت ہو جاتا ہے، یہ نہ سمجھو کہ تمہارا دل سخت نہیں ہوگا. یہ دنیا اپنی طرف کھینچے گی تو سمجھو دل سخت ہو گیا. دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے، سمجھو دل سخت ہو گیا. اب قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا. اب اس سے دل نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ موت کو یاد رکھو. موت کو یاد رکھ کے کثرت سے قرآن کو پڑھو. اب یہ دو چیزیں مل کے اس کے کمبینیشن سے وہ زنگ اترے گا. زنگ اترے گا تو آگے کیا ہوگا؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا. بے شک وہ لوگ جو صدقہ کرنے والے ہیں، مطلب صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور اللہ کو قرض حسن دینے والے، ان کے لیے دگنا کیا جائے گا، یعنی ان کا اجر. وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے وہاں پہ بہت عزت والا اجر ہوگا. اب اس کی ہم وضاحت نہیں کرتے، میں صرف اتنا اس کا جوڑ دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ مال کی محبت ہے جو دل کو سخت کر دیتی ہے. یہ دنیا کی محبت ہے جو دل کو سخت کر دیتی ہے. اب جب اس مال کو اللہ کی راہ میں لگاؤ گے، صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے، لٹاؤ گے، تو گویا اب دل اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، دل نرم ہو گیا. نرم دل کی علامت یہ ہے کہ اس میں مال کی محبت، دنیا کی محبت یہ نہیں ہوگی. جس دل میں یہ محبت ہے وہ مریض دل ہے، وہ سخت دل ہے، وہ مریض دل ہے. جس کے دل سے یہ نکل گئی وہ لٹائے گا، اسے پرواہ نہیں ہوگی، وہ لگائے گا اور کھپائے گا. اس پر انشاءاللہ تعالیٰ چلیں ہم اگلی نشست میں بات کر لیں گے. آج اس کو سمجھ لیا ہم نے کہ یہ جو نفاق ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ جب دل کی زمین سخت ہو جاتی ہے. اور دل کی زمین سخت ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس میں جب آپ دنیا کی محبت سما جاتی ہے، یہ زمین سخت ہو گئی. اسی دنیا کی محبت کو دلوں کا مرض کہا گیا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ نے انہیں ان کے مرض میں اور آگے بڑھا دیا. مطلب یہ کہ اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی، انہیں مواقع دے دیے اور دنیا کمانے کے. ان کے کاروبار میں ہم کہتے ہیں برکت ہو گئی، وہ برکت نہیں ہو گئی. اللہ نے کہا تم ادھر ہی لگے رہو. استدراج ہو گیا. اللہ نے اس میں پھنسا لیا کہ اب تمہارا ادھر توجہ ہی نہ رہے. تو یہ ہے جو ساری بات سامنے آئی ہے کہ دلوں کی سختی کا تعلق دنیا کی محبت سے ہے، اور دلوں کے مرض کا تعلق بھی دنیا کے محبت سے ہے. جب دنیا کی محبت دل میں رچ بس جائے تو پھر یہ کہ کلام اللہ بھی اثر انداز نہیں ہوتا جب تک کہ وہ موت کو بکثرت یاد نہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو اہم نکات ہیں، جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان کو ہماری یادداشت میں محفوظ فرمائے، اور یہ کہ ان پر ہمیں مزید غور و فکر کر کے اپنا طرز عمل درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.